آج ہم ایک ایسے شہر کی بات کرنے لگے ہیں جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں مرز وجود میں تھا اور پھر بعد میں مٹ گیا، اور بات کرنے لگے ہم منجو دڑو کے۔ منجو دڑو کے آثار شمالی سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں کراچی کوئٹہ ریلوے لائن سے 8 کلومیٹر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ وادی سندھ کا یہ دوسرا بڑا شہر جنوباً 4000 گز، شرقاً غرباً 2000 گز رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ منجو دڑو کا یہ شہر عمومی پلان ہڑپہ جیسا ہے۔ شہر کے مغرب میں ایک قلعہ واقع ہے۔ شہر کے مختلف خنڈرات تقریباً مثلاً مکانات اور اناج گھر ہڑپہ جیسے واقع ہے۔ منجو دڑو شہر محض ایک ہی مستطیل بلاکوں پر مشتمل ہے۔ ہر بلاک شمال جنوب 1200 فٹ اور شرقاً غرباً 800 فٹ ہے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں۔ یہ شہر کا عمومی پلان ہڑپہ جیسا واقع ہے۔ بڑیاں گلیاں 30 فٹ چوڑی ہیں۔ گھروں کے دروازے بڑی گلیوں میں نہیں بلکہ بند گلیوں میں کھلتے ہیں۔ گھروں میں کھڑکیاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اس کی گلیاں جو ہے بڑی گلیاں 30 فٹ چوڑی ہیں اور گھروں میں کھڑکیاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھر کے سامنے چوکیدار کے لیے چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کے عموماً گلی کے قریب کمرے میں کنواں ہے۔ ہر گھر تقریباً 2 منزلہ ہے۔ اوپر کی منزلہ کو پختہ اینٹوں سے بنایا ہوا ہے۔ گھر سے گندے پانی کے نکاس کے لیے دیوار میں سوراخ بنایا جاتا ہے۔ زمین دوز نالیوں کے ذریعے غلاظت شہر سے باہر نکالی جاتی ہے۔ اس کے امیروں کے لیے علیحدہ کمرے ہیں اور غریبوں کے لیے علیحدہ گھر ہے۔ چھتوں میں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ صحن کے 3 طرف چھوٹے چھوٹے بڑے کمرے ہیں۔ صفائی کا عملہ اس کچرے کو ٹھکانے باہر لگاتا ہے۔ شہر کی اہم عمارتوں میں قلعہ، بدھ مت کا اسٹوپا، شاہی محل، بڑا تالاب اور رہائشی مکانات شامل ہیں۔ بدھ مت کا اسٹوپا منجو دڑو کے خنڈرات کے اوپر بدھ مت کا ایک اسٹوپا ہے جس کی تاریخ 2 صدی عیسوی میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک شاندار عمارت ہے۔ اسٹوپے کے نیچے والا حصہ کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ اسٹوپے کے ارد گرد صحن کی چنائی پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ خانقاہ عبادت چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ منجو دڑو کا قلعہ ایک ایسے ٹیلے پر واقع ہے جو سطح زمین سے 20 فٹ اونچا ہے۔ قلعہ کنچی اینٹوں کے چبوترے پر واقع ہے۔ قلعہ کے برجوں میں لکڑی کے شیطر لگائے گئے ہیں۔ برج فیصل کے دروازوں کے دائیں بائیں بنائے گئے ہیں۔ منجو دڑو کے قلعے کا دفاعی نظام ہڑپہ کے قلعے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ قلعے کے اندر کچھ رہائشی مکانات بھی ملے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر مذہبی مرکز تھا یا پھر ریاستی دارالحکومت تھا۔ عظیم تالاب یہ ایک بڑی عمارت ہے جس کے وسط میں یہ تالاب ہے جو شمالاً جنوباً 39 فٹ لمبا، شرقاً غرباً 23 فٹ چوڑا اور 8 فٹ گہرا ہے۔ حوض کے شمال اور جنوب سے اینٹوں کے بنے زینے اندر اترتے ہیں۔ تالاب کی چاردیواری پر تار کول کا لیپ کر کے پانی رسنے کا سدباب کیا گیا ہے۔ تالاب کے فرش کو پانی بند بنانے کے لیے فرش کے نیچے چسپاں کا کارا لگا کر اس پر کھڑکی اینٹیں جوڑی گئی ہیں۔ تالاب کے ارد گرد غلام گردش واقع ہے۔ اس کے تینوں اطراف میں چھوٹے کمرے ہیں۔ ایک سمت میں برآمدہ، ایک کمرے میں کنواں ہے جس کے پانی سے تالاب کو بھر دیا گیا ہے۔ شمالی جانب 8 غسل خانے بنائے گئے ہیں جن کے فرش پختہ اور سائز ایک جیسا ہے۔ کمروں کے اندر سے پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے زینے اوپر چھت کی طرف پائے جاتے ہیں جو اس بات کو ثبوت کے اوپر بھی ایک منزل ہے۔
منزل ہے اور بڑے تالاب کے شمال میں ایک طویل عمارت ہے جس کا سائز 78 × 3 230 فٹ ہے۔ وسط میں 33 مربع فٹ کا سیان ہے۔ اس میں 3 برآمدیں اور چاروں طرف کمرے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر رہائشی مکانات بالکل مختلف ہے، اس لیے ماہرین اس کو کالج کا نام دیتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے پادری کا گھر بھی کہتے ہیں۔ یہ محل 2 منزلہ عمارت ہے، اس میں بڑے بڑے ہال بھی ہیں۔ اناج گھر 1950 میں کھدائی کے دوران ایک بڑے اناج گھر یا غلہ گودام کے آثار دریافت ہوئے۔ یہ شرقاً غرباً 150 فٹ اور شمالاً جنوباً 75 فٹ ہے۔ اس عمارت کے 60% یہ فرش کے نیچے ہوا گزرنے کے لیے ہوادان بنائے گئے ہیں۔ اناج گھر جنوباً ایک بڑا زینہ ملا ہے جو 22 فٹ چوڑا اور قلعے کی طرف جاتا ہے۔ زینے کے قریب بہت سے کنوؤں کے آثار بھی ملے ہیں اور یہ بہت چوڑی گلیاں ہیں اور اس میں صحیح معنوں میں کھدائی ہوئی ہے۔